الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ پھر رنج و علم کے اس دور میں وبا اور شیطانی جتنے طریقے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے میں آپ کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حسن عمل پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آج امت کو اس طریقہ کار کو اپنانے کی ضرورت ہے. مدینے کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، وباؤں کو ٹالتا ہے. آپ جب اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، اپنے دفاع میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں صدقے کے طور پہ، صدقہ جاریہ کے طور پہ، زکوٰۃ کے طور پہ، للہ کے طور پہ، تو اللہ کے حضور اس کے جواب میں آپ پر رحمتیں برستی ہیں، آپ پر نور برستا ہے، آپ کے لیے شفا کا حصول آسان ہو جاتا ہے. اس وقت امت کے ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کو پیٹ بھر کے کھانا بڑی مشکل سے ملتا ہے. ایسے بچے کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو لباس کی تلاش میں ہیں. ایسے بچے جو حسرت سے دیکھتے ہیں جب صاحب مال لوگوں کے بچوں کو گاڑیوں پہ، پشت پہ بیگ اسکول کے لگائے، لیکن جب انہی بچوں کو اول تو کسی اچھے اسکول میں داخلہ نہیں ملتا، اگر مل جائے تو فیس نہیں ادا کر سکتے، اور اس کے لیے نہ ان کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، نہ یونیفارم ہوتا ہے. تو آج اس موقع پر میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک طرف بیماروں کے لیے شفا کا ذریعہ حاصل کریں، دوسری طرف جو ہمارے شہداء ہیں اس دوران اس وبا کی زد میں آ کر جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں مستقل طور پر اپنے ان والدین اور اپنے ان آباء و اجداد کے لیے جنہوں نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا، سب کچھ کیا، آج جب وہ اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں تو ہماری طرف سے ان کی قبروں کو روشن کرنے اور ان کی قبروں میں نور پہنچانے اور ان کی قبروں میں رحمتیں پہنچانے کا ذریعہ بننا چاہیے. تو ناظرین، اس مالک کو خالق کا احسان ہے، کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اس مالک و خالق کی کرم نوازی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، شفا مانگے تو وہ شفا دینے کے لیے تیار ہے. اگر کوئی مشکل مصیبت کسی آزمائش میں پھنس جائے تو وہ داد رسی کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نہ صرف حشر کے میدان میں شفاعت کا حقدار اور علم بردار بنایا ہے، بلکہ دنیا میں بھی اگر کوئی صلی اللہ کے ترانوں کا حسن قائم کر لے، اپنے گھر کو اور اپنے گھر کی ہر شام کو مدینے والے کے نام کر دیں، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے درود پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں، اور یہ عادت اتنی پختہ ہو جائے کہ درود پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے، اور پھر زندگی میں وہ رات بھی آ جائے یہ درود پڑھتا سو جائے اور درود والا نبی پردہ اٹھائے، جلوہ دکھائے اور آ جائے. یاد رکھیں، ہم نے اس تاریخ درود کو مرکز حسین میں
قائم کر دیا ہے، تقریباً 36 کروڑ درود پاک روز جمع ہوتا ہے۔ آپ بھی کثرت سے درود پڑھیے تاکہ آپ کی ہر بیماری شفا میں بدل جائے، آپ کے رزق میں برکت ہو جائے۔ اور اس وقت انسانیت جس مصیبت کا سامنا کر رہی ہے، اور ہمارے برطانیہ کے مسلمان بھائی اور تمام انسان اور یورپ کے تمام لوگ اس وقت اس وبا کی زد میں آئے ہوئے ہیں، جہاں مجھے آپ سے یہی بھی کہنا ہے کہ آپ احتیاط کریں، سماجی فاصلوں کو قائم رکھیں، ہاتھ ملانے سے گریز کریں اور گلے لگنے سے بھی گریز کریں۔ بس اپنا ہاتھ سینے پہ رکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا ترانہ امن و عاشقی اپنے سامنے آنے والے بھائی کو پیش کریں، اور وہ بھی اسی طرح سینے پہ ہاتھ رکھ کر بڑی محبت سے آپ کو رحمتوں، برکتوں اور سلامتیوں کی سوغات دے۔ انشاءاللہ اس کلام سے بھی آپ کے سینے مدینے بن جائیں گے اور آپ کو بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ اور بالخصوص میں آپ ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کے گھروں میں کسی بھی وجہ سے یہ کووڈ آیا ہے اور اس کی وجہ سے تکالیف بڑی ہیں،